بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسد اسلامک ویوز۔ اس نے دھڑلے سے قسم کھائی، جج نے جٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ خوشی خوشی گھر جا رہا تھا۔ اس نے جھوٹی قسم کھا کر اللہ پاک کو یقیناً ناراض کیا تھا۔ اس کے ساتھی نے اسے تنبیہ کی تو اس نے کہا دیکھا جائے گا۔ اب 4 کنار اراضی مل گئی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہی باتیں کرتے ہوئے گھر کے قریب پہنچا۔ اس کے گھر کے ارد گرد کافی لوگ جمع تھے۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور بتایا کہ اس کے بیٹے کو بجلی کا کرنٹ لگا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے۔ حلف اٹھانے والا بھاگ کر گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا مٹی میں دبا ہوا تھا اور فوت ہو چکا تھا۔ تفصیل پوچھی تو گھر والوں نے بتایا گھر کے اوپر سے 11,000 وولٹیج کرنٹ کی لائن گزرتی ہے۔ بیٹا اچانک چھت پر چڑھ گیا اور دیوار سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ توازن خراب ہوا تو اچانک ہاتھ 11,000 وولٹیج پر پڑا۔ اسی وقت جسم تاروں سے چمٹ گیا۔ اس نے جب پوچھا واقعہ کب پیش آیا، گھر والوں نے بتایا کہ 1 بجے کا وقت تھا۔ عجیب اتفاق کہ 1 بجے ہی اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی۔ افسوس اسے اراضی تو مل گئی مگر جوان بیٹا گنوا بیٹھا۔ دکاندار نے تھان اٹھایا، پھیلایا اور کپڑے کی خوبیاں شمار کرنے لگا۔ صاحب خدا کی قسم خالص امپورٹنٹ مال ہے۔ اللہ جانتا ہے پوری مارکیٹ میں ایسا کپڑا کہیں مل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ خدا گواہ ہے یہ قیمت صرف آپ کے لیے ہے، بس یوں سمجھو کہ مفت دے رہا ہوں۔ ایک ہی سانس میں اس نے کئی قسمیں خدا کے واسطے مبالغے اور رٹے رٹائے جھوٹے سچے کئی جملے کہہ ڈالے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے خرید و فروخت میں جھوٹ، جھوٹی قسم، بیجا مبالغہ اور بازاری قسم کے کئی ایک روایتی جملے ہم بولتے چلے جاتے ہیں جن کا بولنا نہ تو جائز ہے اور نہ ہی ان کی چندہ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھا دیکھی سنتے سنتے ہم بھی بولنے لگتے ہیں اور بالآخر ہماری عادت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ کوتاہی ہے جسے عام طور پر گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ بعض تو ایسے اپنی مجبوری اور کاروباری ضرورت بھی بتلاتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہمارا معمول ہے تو دوسری جانب اللہ کا حکم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جس نے اسلام کے علاوہ کسی مہلت پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے قول ہی کے مطابق شمار ہوگا۔ اگر اس نے کہا کہ میں فلاں کام کروں تو مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہوں گا تو وہ یہودی ہی شمار ہوگا، اور اگر کہا کہ میں نصرانی ہوں گا تو وہ نصرانی ہی شمار ہوگا، اور اگر کہا میں مجوسی ہوں گا تو مجوسی ہی شمار ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا تو وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ اور جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ بات اسے قتل کر دینے کی ہی مثل ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ بات بھی اسے قتل کر دینے ہی کی مثل ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا تاجر ہے۔ تیسری حدیث ہے، جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ قسم کھانا دراصل اللہ کو اپنے عہد یا اپنی بات پر گواہ ٹھہرانا ہے۔ اللہ پر سچا ایمان رکھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کسی جھوٹے عہد یا جھوٹی بات پر لوگوں کے سامنے اپنا گواہ بنائے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو گویا اس کے ہاں خدا خوفی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ ہمیں موجودہ کاروباری ٹرینڈ کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قدم قدم پر جھوٹ، جھوٹی قسم
اور بیجا مبالغوں سے بچتے ہوئے اپنا بزنس جاری رکھنا چاہیے۔ اسد اسلامک ویوز، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔